بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ مولوی محمد سلمان نقشبندی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حضرات صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، ان سے ان کے شاگردوں نے، ان سے ان کے شاگردوں نے، جو میں نے ابھی کہا، یہاں تک کہ ہمارے زمانے تک دین پہنچا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھ کر 1300-1400 سال کو کاٹ کے چھلانگ لگا کر جو آدمی دین کی تشریح کر رہا ہے وہ صحیح ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ ان کا کہنا ہے کہ دین وہ ہے جو پچھلے 1300 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ جی نہیں، آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کے پاس تواتر سے چلتا چلا آ رہا ہے، وہ دین اسلام نہیں، وہ شیعہ سنی فرقے ہیں۔ فرقے تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ دو بڑے فرقے مستقل چلتے چلے آ رہے ہیں، شیعہ اور سنی مستقل چلتے چلے آ رہے ہیں، اور اختلاف عظیم کے ساتھ، چھوٹے موٹے اختلافات نہیں، اختلافات عظیم، بیسک بنیادی اختلافات۔ آپ کے ہاں شورا کے ذریعے خلافت کا سسٹم چلتا ہے، آپ کے ہاں یہ ہے دین۔ شیعوں کے ہاں خلیفہ نہیں بلکہ امام ہوتا ہے، اور وہ مامور من اللہ ہوتا ہے، یہ ہے دین۔ دیکھا فرق؟ آپ کے ہاں خلیفہ خطا کار ہو سکتا ہے، اس سے خطا ممکن ہے، جبکہ شیعوں کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا۔ دیکھا جناب فرق؟ آپ کے ہاں احادیث کے راوی کا ثقہ ہونا کافی ہے، شیعوں کے ہاں ثقہ ہونا کافی نہیں، اس کا اہل بیت سے نسبت ملنا لازم ہے۔ آپ کی صحاح ستہ الگ، شیعوں کی صحاح اربع الگ، اور بھی 20 اختلافات گنوائے جا سکتے ہیں جو کہ بنیادی ہیں۔ لہذا یہ دو بڑے فرقے ابتدا سے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں، تو تواتر تو فرقوں کا ہوا نا، نہ کہ اللہ کے دین کا۔ دین میں تو فرقہ بنانا ہی شرک ہے۔ سورہ روم کی آیت 31 اور 32، سورہ روم کی آیت 31 اور 32، اور سورہ انعام پر آ جائیں۔ سورہ انعام میں فرقہ پرستوں کا تعلق کاٹ دیا رسول سے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، 6/159۔ بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقہ بنایا، فرقوا دینہم، فرق کر دیا دین کے اندر، وکانوا شیعا، اور ہو گئے پارٹی۔ شیعہ کہتے ہیں پارٹی کو، فرقے کو۔ لغوی اعتبار سے شیعہ بھی شیعہ ہے، سنی بھی شیعہ ہے، دونوں شیعہ ہیں۔ وکانوا شیعا، اور ہو گئے شیعہ۔ لستا منہم فی شیء، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سے کٹ گئے یہ، 6/159۔ شیعہ کہتے ہی پارٹی کو ہیں۔ لہذا محترم سلمان نقشبندی صاحب، آپ تو ہو جائیں سائیڈ میں، آپ کا کوئی کام نہیں، آپ کے پاس دین نہیں ہے، یہ فرقہ ہے، آپ بہکا رہے ہیں پبلک کو۔ پھر آتے ہیں کہ دین ملے گا کہاں سے؟ سوال یہ ہے کہ دین ملے گا کہاں سے؟ دین قرآن کے اندر ہے، دین قرآن کے اندر ہے۔ سورہ زمر کی آیت، شروع کی 3 آیت پڑھ جائیے، سورہ زمر آیت 3 آیت پڑھ جائیے۔ کہتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس الکتاب کا نازل کرنا اللہ عزیز حکیم کی طرف سے ہے۔ عزیز بہت غلبے والا، حکیم بڑا دانا بینا، ہر نقطے کو جانچنے پرکھنے والا، ہر اینگل سے دیکھنے والا، اس کی طرف سے ہے یہ سمجھ لو پہلے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ پھر آگے کہتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے تیری طرف یہ کتاب الحق کے ساتھ نازل کی ہے، الحق کے ساتھ، ٹھوس سچائی کے ساتھ، وتھ پرفیکشن، ہر اعتبار سے پرفیکٹ، یہ ہم نے نازل کی ہے، تیری طرف نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس تو اللہ کا عبادت گزار بندہ بنتے ہوئے دین کو خالص اس کے لیے کر لے، اللہ کے لیے۔ دیکھا کہ دین اس کتاب میں ہے اور خالص ہے، اس میں کسی انسان کی انوالومنٹ نہیں، کسی انسان کا دخل نہیں، ایون نبی رسول کا بھی نہیں، خالص اللہ کا، پرفیکٹ شکل میں نازل کیا ہے اس نے۔ پھر آگے مزید تنبیہ کر رہا ہے، مزید تنبیہ، الا، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، وارننگ کے لیے، الا
اللہ للہ دین الخالص، خبردار دین تو خالص اللہ کا ہے، اللہ کا، اس میں انسان کی اللہ کے علاوہ کسی کی انوالومنٹ ہو ہی نہیں سکتی، رسول کی بھی نہیں، نبی کی بھی نہیں، دین کتاب اللہ کی کتاب میں ہے، خالص اللہ کا، اس میں انسانی کلام کی آمیزش نہیں، لہذا اللہ کا دین اللہ کی کتاب میں، ملا کی زبان پر نہیں، ملا کی زبان پر نہیں۔ رسول کو بھی حکم تھا فذکر بالقرآن 50 کی 45، آپ نصیحت کیا کیجیے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، نصیحت تو کریں لیکن قرآن سے، فذکر نصیحت کیجیے آپ بالقرآن، قرآن سے 50 کی 45، قرآن ہی معاد ہے، معاد ریزلٹ، معاد کہتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد 28/85، یقیناً جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ تجھے اس قرآن کے ذریعے لوٹائے اصل کی طرف، اصل کی طرف، ٹو پلیس آف ریٹرن، مرجع کی طرف۔ کبھی بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کچھ غلط نظر آئی تو کچھ غلط ہو گیا، محسوس ہو غلط ہو گیا، تو رجوع کیا جائے قرآن کی طرف، لوٹے قرآن کی طرف، یہ مرجع ہے، یہ ریزورٹ ہے، یہ معاد ہے قرآن کی طرف۔ یہی قانون محمد کے لیے بھی تھا، یہی ہمارے لیے بھی، ہر دور ہر موڑ پر ہمارا مرجع قرآن ہوگا، اسی لیے اس کو الفرقان کہا گیا، 2/185، قرآن کو کہا گیا الفرقان، دا ٹچ اسٹون، کسوٹی، غلطی کو پرکھنے کی، درست کرنے کی کسوٹی۔ غلطی پرانی ہو جائے، غلطی پرانی ہو جانے کے بعد درست نہیں ہو جاتی، جو آپ فرما رہا ہے کہ پچھلے 1400 سال 1300-1400 سال سے ہم چلتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم کیسے غلط ہو جائیں گے؟ غلطی پرانی ہو جانے کے بعد درست نہیں ہو جاتی، جیسے سلیب کا نظریہ، سلیب یہ کتاب میں نہیں، یہ سلیب کا نظریہ کتاب میں نہیں، کتاب سے ثابت نہیں، انجیل کے تینوں قدیم نسخوں میں یہ نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں پچھلے 2,500 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے کرسچنوں کے ہاں، تو وہ قدیمی ہو جانے کی وجہ سے درست ہو جائے گا کیا اس کو درست مان لیا جائے گا؟ بہت قدیمی ہو گیا ہے۔ کتنی بھونڈی اور نادانی سی والی بات کی ہے آپ نے جناب، کہ نئے اسکالرس میدان میں آ گئے ہیں، نئے اسکالرس میدان میں آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے اسلام کو، اور آپ دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنے کے بجائے، وہ تو آپ میں ہمت ہے نہیں، کر ہی نہیں سکتے آپ، چونکہ آپ رانگ وے پر ہیں، رانگ ٹریک پر ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے آپ۔ دلیل سے کرنے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ ہم جو 1400 سال سے چلتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا ہم غلط ہیں؟ کیا دلیل دی آپ نے؟ اور پوچھ کس سے رہے ہیں جنہیں اپنا ہوش نہیں؟ جو سامنے بیٹھے لوگ، ان کا ایک کا انٹرویو لے جائے تو پتہ لگ جائے کتنا علم ان کے پاس، ان سے پوچھ رہے ہیں آپ۔ مقلد تو ہوتا ہی اندھا ہے، مقلد، تقلید کی تعریف ہی یہی ہے، اور تقلید و قبول و قول الغیر بلا دلیل، تقلید یہ ہے کہ غیر کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ تقلید ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، ان سے کہہ رہے ہیں آپ محترم اب یہ فراڈ کھیلنا چھوڑ دیجیے، اب دنیا علم کی طرف آتی جا رہی ہے۔ چلیے والسلام۔